کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں شاعر لوگ آتے تھے اور اپنے اشعار سناتے تھے، اور جس کے اشعار بادشاہ کو اچھے لگتے تھے تو اسے بادشاہ انعام دیتا تھا۔ تو ایک دن ایک شاعر نے آ کر بہت شوق و ذوق سے اشعار سنائے، لیکن بادشاہ نے اسے کوئی انعام نہیں دیا۔ تو وہ جب واپس ہوا تو جانے کے وقت اس نے ایک شعر کہا، لقد ضاع شعری على بابكم كما ضاع عقد على خالصة۔ میرے اشعار تمہارے دروازے میں ایسے ضائع ہوئے جیسے کہ خالصہ لونڈی کے گلے میں ہار ضائع ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے حکم کیا کہ اس کو واپس کرو تاکہ میں اسے سزا دے دوں، کیونکہ خالصہ لونڈی بادشاہ کو پسند تھی۔ لیکن جب اس شاعر کو واپس لایا گیا تو اس کو بادشاہ نے کہا کہ تم نے کیا شعر کہا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو یہ کہا تھا کہ لقد ضاع شعری على بابكم كما ضاع عقد على خالصة۔ میرے اشعار تمہارے دروازے میں ایسے روشن ہوئے جیسے کہ خالصہ لونڈی کے گلے میں ہار روشن ہوا ہے۔ صرف ایک عین کو حمزہ سے بدل کر دیا تو معنی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور اپنے آپ کو سزا سے بھی بچایا۔ جانتے ہو وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ ہارون الرشید بادشاہ تھا، اور وہ شاعر ابو نواس شاعر تھا۔ جب عربی کے ایسے شعراء ہارون الرشید کے زمانے میں موجود تھے تو اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے شعراء گزر چکے ہوں گے۔ جب ان جیسے بڑے شاعروں نے قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کیا تو آج کل کے زمانے کا تو کوئی نہیں کر سکتا۔